میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ شورا کی 23ویں آیت پڑھی ہے۔ آیت کا جو درمیانہ حصہ ہے وہ بہت مشہور ہے، اور اس کا جو آغاز اور اس کا جو اختتام ہے وہ معمولاً ہم خطیب اور ذاکرین نہیں پڑھتے، کیونکہ بیچ والا حصہ جو ہے اس کا ہی حسن اتنا ہے کہ وہی بیان ہو جائے تو وہ بیان زیادہ ہے اور وقت کم ہوتا ہے، لیکن اگر اول اور آخر کو بھی پڑھ لیا جائے تو اس کے حسن میں، اس کے نور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو درمیانی حصہ معمولاً پڑھتے ہیں وہ سب کو بچوں کو یاد ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے، میرے قرابت داروں سے، اب جو ترجمہ سب کرتے ہیں پہلے میں وہی کروں گا، میرے قرابت داروں سے، میرے قربا سے اظہار محبت یعنی مودت کرو، یہ وہ درمیانی حصہ ہے۔ لیکن جو آیت شروع ہو رہی ہے اور جو آیت ختم ہو رہی ہے اس کا اپنا حسن ہے، ذرا ایک دفعہ سن لیجئے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی۔ دیکھیے حسن بڑھ گیا نا، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے، اب بشارت اللہ کی ہے، اور بشارت بھی اللہ نے بشارت کہہ کر جن کا ذکر کیا ہے ان کا کام بھی بشارت ہے۔ جی ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین، اچھا بشارت بھی کس کو ہے؟ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار۔ صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں، مشکل میں رہتے ہیں، مصیبتوں میں رہتے ہیں، صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، تو حق بھی انہی کا ہے کہ بشارت دی جائے۔ جو پریشان رہتے ہوں، جو مصائب کا جن کو الجھنیں رہتی ہوں، جنہیں کردار محفوظ رکھنے کے لیے جگہ جگہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو، جی جب شام سے طرح طرح کی چالیں چلی جانے لگیں تو مولا نے خط کی صورت میں انہیں جواب لکھا تھا، ادھر سے بھی خط آیا۔ اچھا خط بڑا عجیب تھا، اس میں کہتا ہے کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، توجہ ہے حضرات، اور آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ کے دادا بھی، میرے دادا بھی، 3-4 بڑوں کے نام بتا دی، اور کہا کہ جی ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا کیا کام، حکومت آپ میرے حوالے، اور ہم میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور خوش صوبی سے آپ میرے حوالے، بہت کچھ تھا۔ تو حضرت نے اس کا جواب نظم میں، وہ نثر میں خط تھا، حضرت نے نظم میں جواب دیا۔ تو وہ جو جواب نظمی جواب ہے وہ طویل ہے۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے علی مظہر کبریا نامی کتاب کا نام بھی تو دیکھیے کیسا ہے، علی مظہر کبریا، اس کتاب کے اندر مولا علی کا وہ خط جواب تحریر کیا ہے۔ تو اس کے چند شعر جو اس وقت میرے مضمون میں آ رہے ہیں، حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ جی توجہ ہے حضرات کہ سبقتکم الی الاسلام، دوسرے مصرے پہ تو میں کہتا ہوں کہ ایمان کی وہ ایک جلا مل رہی ہوتی ہے۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا مدافع تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تم میں کوئی، اور پھر دوسرے شعر میں فرماتے ہیں وَجَعْفَرٌ الَّذِي يَضْحَىٰ وَيَمْسَىٰ، وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیرُ مَعَ الْمَلَائِکَةِ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ تم کیسے ہو، تمہارے ابا کیسے، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور پھر ایک اور شعر میں جو یاد آ رہا ہے مولا فرماتے ہیں وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، بھائی میں ایک جملہ ضرور اس شعر کی تشریح میں کہوں گا، دنیا کی بیگمات فخر کرتی ہیں کہ ہمارا شوہر فلاں افسر، فلاں جرنل، فلاں صدر مملکت، وزیر اعظم، خاتون اول، وہ اپنے شوہر کی بنیاد پر فخر کر رہی ہوتی ہیں، اور دنیا تعارف یہ کرواتی ہے یہ ان کی زوجہ ہیں۔ یہ عجیب جوڑا ہے، علی و بطول کا یہ عجیب جوڑا ہے کہ علی فخر کر رہے ہیں میں فاطمہ کا شوہر، وہ بنت محمد سکنا و عرسا، اور وہ بنت محمد میری راحت جان ہے، مسوط لحمها بلحمی و دمی، جس کا خون میرا خون، جس کا گوشت میرا گوشت۔ اور وہ دو شعر، دو مصرے اور سن لیجئے کہ فرماتے ہیں، اور قربان جائیں فصاحت و بلاغت اس کے نام پر اسے علی کہتے ہیں۔ مولا علی کے ان دو مصروں میں دیکھیں کیا فصاحت ہے، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ سِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا فَمَنْ مِنْكُمْ سَحْمٌ كَسَحْمٍ، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، کیا لہجہ ہے، میں نبی، صلوات پڑھ لیں نبی اور آل نبی، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، تم میں کون ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کر سکے؟ فرماتے ہیں جب ينحدر عني السيل ولا يرقى علي الطير، میں جب اڑنے لگتا ہوں، پرواز لیتا ہوں، تو کوئی دنیا کی طاقتور شے نہیں ہے جو میرے برابر آ کے پرواز کرے، اور جب میں بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے۔ یہ مولا اس کے اندر ایک مولا فرماتے ہیں لولا الدین والتقى لكنت ادهى العرب، اگر دین و تقوی نہ ہوتا تو مجھ سے زیادہ کوئی چالیں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، یعنی علی مولا اپنے چاہنے والوں کو ایک راستہ، ایک رہنمائی عطا کر رہے ہیں کہ تمہیں
चालें अगर आती भी हो तो ये जान लेना कि ये चाल कहीं दीन और तकवा के खिलाफ तो नहीं। लिहाजा जब दीन और तकवा हमें बार बार हमारे पैरों की जंजीर बन जाए, जब दीन और तकवा हमारे लिए हमारी जरूरत बन जाए, लफ्ज मजबूरी नहीं बोलूंगा, तो फिर बहुत सारे काम नहीं करते। जब हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते तो परेशानी, हर काम हम नहीं कर सकते भाई, हमसे ये नहीं होगा, हमसे ये नहीं हो सकता। अगर ये जुमला किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो अल्लाह से जुल्म नहीं हो सकता, तो जब अल्लाह से जुल्म नहीं हो सकता तो अली से गुनाह नहीं हो सकता, और जब अली मौला से गुनाह नहीं हो सकता तो चाहने वालों से गुनाह नहीं होना चाहिए ताकि अली राजी हो जाए। तो अब फिर परेशानियां होंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तरह तरह के मसाइब का सामना करना पड़ेगा। अब उनका हक है कि जो इस कैफियत से जिंदगी गुजार रहे हों कि उन्हें अल्लाह बशारत और अल्लाह बशारत अता कर रहा है साहिबान ईमान को और साहिबान किरदार। यानी अगर मैं अपने लफ्जों को यूं बदल के कहूं कि सैयदा का कुरानी एक और नाम भी है, सैयदा का कुरान में एक और नाम भी है, सैयदा का कुरान में एक नाम बशारत। भाई आयत आगे बढ़ेगी तो ये रोशन होगा ना। ये वही अजीम बशारत है जो अल्लाह ने अपने साहिबान ईमान और साहिबान किरदार बंदों को अता की है। अच्छा, बशारत अल्लाह की है तो अल्लाह ने क्या कहाँ कहा? अल्लाह ने आयत आगे बढ़ती कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, नहीं, नबी से कहलवा रहा। बशारत अल्लाह की है, कहेंगे नबी। जितने हसास मौजूआत और अकायद थे वो नबी से कहलवाए अल्लाह ने। चाहता तो सूरा शुरू हो जाता हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, मगर सूरा कहाँ शुरू हो रहा है? हो अल्लाहु अहद, कुल हो अल्लाहु अहद। तुम कह दो, तू खुद क्यों नहीं कह रहा कि तू अहद है? अल्लाह नबी से, भाई थोड़ी तवज्जो बढ़ाइएगा, अल्लाह नबी से क्यों कहलवा रहा है? बहुत बड़ा पैगाम यह है कि मैं अल्लाह भी वो मनवाना चाहता हूं जो मेरा मुस्तफा समझाए। हाँ, अपनी पसंद का अल्लाह मत मानना, मेरा नबी जो अल्लाह बताए, मेरा अली जो अल्लाह बताए वो अल्लाह मानो। अच्छा, अल्लाह को जान ही नहीं सकता कोई इन दोनों के अलावा। सरकार की सरी हदीस है, सुन्नी शिया ने यह हदीस लिखी है कि या अली मा अरफ अल्लाह इल्ला अना व अंता, या अली अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मेरे और तुम्हारे। या अली मा अरफनी इल्ला अल्लाह व अंता, और मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और तुम्हारे। या अली मा अरफका इल्ला अल्लाह व अना, और तुम्हें कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अल्लाह के। भाई बुजुर्गों का नारा लगाना तो एक हुस्न है, मगर जवान कहाँ बैठे हैं? एक सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बशारत अल्लाह की है मगर आती इनके जरिए, नेमतें अल्लाह की हैं उतरती इन पर हैं और हम तसद्दुक में खाते हैं। तवज्जो कर रहे हैं आप? आप थोड़ी गर्दन हिला दीजिएगा, बात जा रही हो तो। इल्म अल्लाह का जाती है, मिलता बाबे शहरे इल्म से। रिज़्क अल्लाह का है, बढ़ता इनके हाथों है। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युक़स्सिमु अर्ज़ाक़ल इबाद, थक तो नहीं रहे, इन्नल्लाह युक़स्सिमु अर्ज़ाक़ल इबाद व अला ऐदीना युजरिहा। अल्लाह ने बंदों के रिज़्कों को मुअय्यन किया है और हमारे हाथों तकसीम करवाता है। अजीब है, ये खाता इनसे है, लेता इनसे है, और ये कलमा किसी और का पढ़ता है। तवज्जो कर रहे हैं आप? कुदरत अल्लाह की है मगर जाहिर उससे होती है कि जो जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाता। लिहाजा मौला फरमाते मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने बाबे खैबर को कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा बल बेकुव्वत रहमानिया, मैंने कुव्वत रहमानिया से उखाड़ा है। अगर आमादा है जुमला हदिया लेने के लिए तो हदिया कर रहा हूँ। जिसके वजूद में अल्लाह की कुदरत उतर आए उसे अली कहा जाता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आली मोहम्मद।